اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین رحمۃ للعالمین ابی القاسم محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ایک دفعہ صلوات اور پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس وقت ہماری جو گفتگو ہے اس کا موضوع ہے صحابیت اور معیت۔ دونوں عربی کے الفاظ ہیں۔ ایک لفظ ہے صحاب، صحابیت، اسی سے بنا صحابی، اسی سے بنا مصاحب۔ بہت آپ لوگوں نے سنا ہے مصاحب فلاں کے مصاحب ہیں، یعنی ساتھ بیٹھنے والے۔ وہ مرزا غالب نے کہا تھا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کیا ابرو کیا ہے۔ تو بہرحال اسی لفظ صاحب سے مصاحب بنا ہے، اسی سے صحابی بنا ہے، اسی کی جمع صحابہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ عربی کا ایک لفظ ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس لفظ کا مفہوم قرآنی اعتبار سے کیا ہے۔ عام طور پر عالم اسلام میں جو بھی اس کا مفہوم لیا جائے، ہمیں اس وقت جو گفتگو کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ قرآن میں لفظ صاحب یا اسی سے ماخوذ صحابی اور اسی سے ماخوذ صحابہ، یہ الفاظ جو ہیں وہ کس طریقے سے بنے ہیں، کس معنوں میں اور کس مفہوم میں استعمال ہوئے ہیں۔ تو اس کے سلسلے میں ہم قرآن سے کچھ مثالیں لیں گے، اور یہ بات جو ہمارے ہاں عام طور پر ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم ساتھی کا، مصاحب کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے بادشاہ وغیرہ ہیں، بڑے صنعتکار ہیں، راجہ مہاراجہ ہیں، بڑے زمیندار ہیں، تو ان کے ارد گرد لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ تو عموماً وہ جمع ہونے والے جو ہیں وہ مخلص نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ موقع پرست اور ابن الوقت ہوتے ہیں۔ وقت اچھا وقت دیکھتے ہیں تو ساتھ ہوتے ہیں۔ وہی بادشاہ معزول ہو جائے تو اس کے سارے مصاحب جو ہیں وہ بھاگ جاتے ہیں، پھر اس کے ساتھ تو نہیں رہتے۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ مصاحبین جو ہوتے ہیں وہ موقع پرست ہی ہوتے ہیں۔ لیکن اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن میں اس کو کس طریقے سے استعمال کیا گیا۔ ویسے بھی اصطلاحاً بھی مصاحب کا یا ساتھ بیٹھنے والے کا ہم عقیدہ ہونا ضروری نہیں ہوتا۔ اب جیسے اکبر بادشاہ تھا، اس کے جو رتن تھے، مصاحبین تھے، اس میں ہندو بھی تھے، سب مسلمان تو نہیں تھے، اور پھر ضروری نہیں تھا کہ سب اس کے ہم خیال بھی ہوں۔ تو اس طریقے سے عموماً یہ ہوتا ہے کہ وہ ہم خیال بھی نہیں ہوتے۔ اچھا، اب ہمیں دیکھنا ہے کہ قرآن نے اس لفظ کو کس طرح استعمال کیا ہے۔ تو پہلے ایک بھی بات ہم آپ کو سمجھائیں، وہ یہ ہے کہ جب دو افراد کا کوئی تعلق، کوئی رشتہ بیان کیا جاتا ہے تو یہ تعلق دو رخا ہوتا ہے، یعنی دونوں طرف سے کوئی نہ کوئی صورت ہوتی ہے تعلق کی۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے کہا بیٹا، تو اب بیٹے کے مقابل پر کیا ہوگا؟ باپ یا ماں۔ تو باپ اور بیٹا، بیٹا کہیں تو اس کے مقابلے پر باپ، یعنی اگر کوئی کسی کا بیٹا ہے تو وہ اس کا باپ ہوگا۔ ہم نے کہا مثال کے طور پر چچا، تو اب اگر چچا ہے کوئی تو اس کے مقابلے پر کیا ہے؟ بھتیجا ہوگا۔ بھتیجا ہے تو اس کے مقابلے پر چچا ہوگا۔ اسی طرح آپ لے لیں، بھانجا لے لیں، داماد لے لیں، کچھ بھی لفظ لے لیں، تو ایک ادھر ہوگا، ایک اس کے مقابلے پر ہوگا۔ اچھا، لیکن بعض الفاظ ایسے ہیں کہ جس میں مد مقابل اور وہ خود دونوں ایک ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر بھائی، تو اب اگر ہم کسی کے بھائی ہیں تو وہ بھی ہمارا بھائی ہی ہوگا۔ اسی طرح پڑوسی، اب اگر ہم کسی کے پڑوسی ہیں تو وہ بھی ہمارا پڑوسی ہو۔
ہم کسی کے ساتھی ہیں تو وہ بھی ہمارا ساتھی ہوگا، ہم کسی کے دوست ہیں تو وہ بھی ہمارا دوست ہوگا۔ تو اب اگر ہم کسی کو کسی کا دوست کہیں، کسی کو کسی کا ساتھی کہیں، کسی کو کسی کا بھائی کہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا بھائی، جس کا دوست، جس کا ساتھی کہا جا رہا ہے وہ بھی اس کا وہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب قرآن میں کیونکہ اس طریقے سے الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس لیے ہم اس وضاحت کو کر رہے ہیں۔ اچھا، اب آئیے دیکھیے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے قرآن میں مختلف جگہ لفظ صاحب استعمال کیا ہے۔ اب جہاں لفظ صاحب استعمال ہوا ہے وہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس کے ساتھ صاحب کا لفظ استعمال ہوا ان دونوں میں ظاہر دونوں ایک دوسرے کے صاحب ہو گئے، یعنی اگر ایک شخص کا صاحب ہے تو وہ بھی اس کا صاحب ہے، تو دونوں صاحبان جو ہیں ان دونوں کے مذاہب، ان دونوں کے عقائد، ان دونوں کے نظریات، ان دونوں کے مزاج، ان دونوں کے جذبات و احساسات کیا ایک جیسے ہوتے ہیں؟ کیا قرآن نے اس کو ضروری سمجھا ہے؟ اور کیا سمجھایا ہے کہ کیا ایک شخص جو کسی کا ساتھی ہے اس کا ساتھی جو ہے کس کے اوپر منطبق ہوگا؟ بالکل ہم خیال ہوگا تو منطبق ہوگا، بالکل ہم مذہب ہوگا تو منطبق ہوگا، یا اس کا مذہب، اس کا عقیدہ، اس کی طبیعت، اس کا اخلاق، اس کے اطوار، اس کا کردار الگ ہے تب بھی استعمال ہوگا۔ سفر میں ساتھ ہے تو صاحب ہو گیا، محلے میں ساتھ رہتا ہے تو صاحب ہو گیا، اور کسی طریقے سے ہمارا اس کا ساتھ ہوا ہے، کسی دفتر میں ایک ساتھ کام کرتا ہے، کسی کاروبار میں ہمارے ساتھ کام کرتا ہے تو ہمارا صاحب ہو گیا، ہم اس کے صاحب۔ ضروری تھوڑی کہ ہمارا اس کا مذہب بھی ایک ہو، ہمارا اس کا عقیدہ بھی ایک ہو، ہمارے اس کے خیالات بھی ایک ہوں۔ تو قرآن بھی اسی طریقے سے کہتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم اشارہ کیے دیتے ہیں آیتوں کی طرف۔ سورہ کہف جو ہے اس کو آپ اگر نکالیں تو اس میں 5 آیتیں مسلسل ہیں 32 سے لے کے 37 تک، جس میں لفظ صاحب 2 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کے لیے استعمال ہوا اور دوسری مرتبہ اس دوسرے شخص کے لیے استعمال ہوا، دونوں کو ایک دوسرے کا صاحب کہا گیا ہے۔ اور یہ آیت جو ہے یہ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ۔ تو خیر یہ آیت لمبی ہے، یہ یہاں سے شروع ہوئی ہے، سورہ کہف کی 32ویں آیت ہے۔ تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اے رسول ان کے لیے 2 افراد کی مثال بیان کرو، ان کے لیے 2 افراد کی مثال بیان کرو۔ ان میں سے ایک کے لیے ہم نے انگوروں کے 2 باغ بنائے تھے اور ان کو ہم نے چاروں طرف سے کھجور کے درختوں سے گھیر لیا تھا، اور دونوں باغوں کے درمیان کھیت اگا دیے تھے۔ اب یہ ہے 32ویں آیت۔ یہاں پر کہا گیا کہ 2 افراد کی مثال بیان کرو، جس میں سے ایک کے بارے میں یہ صورتحال تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہما ولہم تظلم منہ شیء۔ اچھا، اب اس کے بعد اب ہم صرف ترجمہ ہی پڑھیں گے، یہ آیت دیکھ رہے تھے۔ وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ وَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُجَاوِرُهُ أَنَا كَثِيرٌ مِّنْكَ وَمَالٌ وَأَعَزُّ نَفْرًا۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دونوں باغ جو تھے یہ پھلے پھولے اور ہم نے بھی اس میں کوئی کمی نہیں کی، یہاں تک کہ اس میں نہر بھی جاری تھی اور اس کے قریب قریب مختلف قسم کے پھل بھی لگتے تھے۔ پس اس نے اپنے صاحب سے کہا، اب یہاں پر فقال لصاحبہ وہو یجاورہ، جب گفتگو کر رہے تھے تو گفتگو کرتے ہوئے اس نے اپنے صاحب سے کہا۔ کس نے کہا؟ جس کے پاس باغ تھے، اپنے صاحب سے کہا۔ صاحب کون تھا؟ اس کے پڑوسی تھا، کوئی ایک مفلس آدمی تھا، تو اس کو قرآن نے اس کا صاحب کہا، اس نے اپنے صاحب سے کہا۔ کیا کہا؟ کہ میں مالی حیثیت میں اور افرادی طاقت میں تم سے بڑھا ہوا ہوں، اور وہ اپنے باغ میں اس حال میں داخل ہوا
کہ وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا تھا، کہتا تھا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ یہ باغ کبھی خراب ہوگا۔ اچھا اب اس کے بعد اس کا تذکرہ، اچھا اب اس کے بعد اس کو چھوڑیں، آگے بڑھیں۔ اب دوسرے کا جواب جو ہے وہ قرآن نے نقل کیا، قال لہ صاحبہ وہو یجاورہ۔ اب کیا ہوا، وہ دوسرا شخص جو تھا اس کو بھی کہا کہ اس نے اپنے صاحب سے کہا، یعنی یہ اس کا صاحب وہ اس کا صاحب، اس نے اپنے صاحب سے کیا کہا، اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم نطفۃ ثم سواک رجلا۔ اس نے کہا کہ دیکھو تم اس خدا کا کفر کرتے ہو کہ جس نے تم کو مٹی سے بنایا اور تم کو ایک مکمل مرد بنا کے تیار کیا، تم اس کا کفر کرتے ہو۔ تو کیا ہوا کہ دو افراد ہیں، یہ اس کا صاحب ہے وہ اس کا صاحب ہے، ایک اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا، ایک مغرور ہے، اور دوسرا جو ہے وہ پروردگار عالم کا مطیع و فرما بردار ہے، اس کو نصیحت کر رہا ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کے صاحب ہیں۔ یعنی قرآن کی روح سے صاحب یا صحابی کا لفظ اگر استعمال کرنا ہے تو یہ دیکھنا ضروری نہیں ہے کہ ان دونوں کا مذہب بھی ایک ہے کہ نہیں، ان دونوں کے خیالات ایک ہیں کہ نہیں، ان دونوں کے جذبات ایک ہیں کہ نہیں، ان لوگوں کے نظریات اور ارادے ایک ہیں کہ نہیں، یہ نہیں دیکھنا ہے، ایسے ہی صاحب ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب آئیں آپ سورہ والنجم کے اوپر۔ والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اب دیکھیں والنجم اذا ہوا، اب اللہ پہلے قسم کھا رہا ہے، اور قسم کس بات کی، ستارے کی قسم جب وہ ٹوٹا، اور قسم کھانے کے بعد کیا کہہ رہا ہے کہ وما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارا صاحب نہ گمراہ ہوا اور نہ بھٹکا، تمہارا صاحب، تو جس سے کہا جا رہا ہے تمہارا صاحب، وہ خود کون ہوا، وہ بھی صاحب ہوا۔ بات کس کی ہو رہی ہے، رسول اللہ کی، اور رسول اللہ کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تمہارا صاحب، تو جس سے کہا جا رہا ہے وہ کون ہوا، رسول اللہ کا صاحب ہوا، یعنی وہ بھی رسول اللہ کا صحابی ہوا نا، رسول اللہ اس کے صاحب تو وہ رسول اللہ کا صاحب۔ اچھا اب بات کیا کہی جا رہی ہے کہ تمہارا صاحب یعنی رسول جو ہیں نہ گمراہ ہوئے ہیں نہ بھٹکے ہیں، تو اس کا مطلب اس نے یہ سمجھ لیا کہ یہ گمراہ ہوا ہے، یہ بھٹکا ہے۔ اللہ نے قسم کھا کے کہا ایسا نہیں، اور اس کے بعد کہا کہ سن لو کہ وما ينطق عن الهوى، یہ اپنے طرف سے اپنی خواہش سے کچھ بھی نہیں کہتا ہے، ان هو الا وحی یوحی، یہ صرف وہ کہتا ہے کہ جو وحی آتی ہے۔ تو اب کس سے کہا جا رہا ہے، یہ بات کس سے کہی جا رہی ہے، اس سے کہی جا رہی ہے جو یہ کہتا تھا کہ یہ بہک گیا، یہ گمراہ ہو گیا، اور وہ تھا کون، قرآن کی روح سے صاحب تھا، تو صحاب ہوا، صحابی کے زمرے میں آ گیا نا، ہے صحابی لیکن رسول کو گمراہ بھی کہہ سکتا ہے، رسول کو بھٹکا ہوا بھی کہہ سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب قرآن کی روح سے جس کو قرآن رسول کا صحابی کہہ رہا ہے وہ رسول کے اوپر ایمان نہیں رکھتا، رسول کو گمراہ سمجھتا ہے، رسول کو بھٹکا ہوا سمجھتا ہے، لیکن ہے صحابی، قرآن اس کو بہرحال صحابی کہہ رہا ہے، لیکن رسول کو دیکھ رہا ہے، اس کے باوجود بھٹکا ہوا گمراہ کہہ رہا ہے۔ ہم جو سمجھے وہ یہ کہ صحابی کا مطلب the one who is in your company only، بس کمپنی ہے چاہے وہ کیسا بھی ہو، متفق ہونا ضروری نہیں ہے، وہ کچھ بھی ضروری نہیں، کچھ بھی ضروری جو بھی کمپنی میں ایک دوسرے کے صحاب ہو، بس ایک دوسرے کے ساتھ۔ تو اب نفی کس بات کی جا رہی ہے کہ یہ ہمارا رسول وہ ہے جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں کہتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ اس نے جو بات کی ہے وہ اپنی طرف سے کی ہے، اس کو سمجھایا جا رہا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے۔ اچھا اب ہمیں اس سے تو کوئی بحث نہیں ہے کہ وہ کون ہے، کون کہہ رہا ہے، کیا ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارا موضوع کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو قرآن کی روح سے وہ صحابی ہے، کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ رسول کا عارف ہو،
رسول کا محب ہو، رسول پر پکا ایمان رکھتا ہو، رسول اس کے ارادے، اس کے عقائد، اس کے نظریات جو ہیں وہ رسول سے میل کھاتے ہوں نہیں کھاتے، ساتھ میں ہے تو صحابی ہے. یعنی قرآن کی روح سے یہی ہے. سر ایک صاحب غار میں بھی تھے نا؟ ہاں آ رہے ہیں ابھی ان کی طرف. تو پتہ چلا کہ قرآن کی روح سے صحابی کے لیے رسول کا عارف ہونا، رسول کا محب ہونا، رسول کو سچا اور برحق سمجھنا، رسول کو صراط مستقیم پر سمجھنا کوئی ضروری نہیں ہے، اس کے بغیر بھی وہ صحابی ہو سکتا ہے. اچھا، اب اس کے خیالات کچھ بھی ہوں، رسول کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے تو بس صحابی ہے. اچھا، اب یہ قرآن کی نظر میں ہوا. اب ایک مثال ہم آپ کے سامنے اور بیان کیے. ایک طرف رسول ہیں اور ان کے ساتھ ان کا کوئی صحابہ ہے، دوسری طرف وہ مشرکین مکہ ہیں جو رسول کو قتل کرنے آئے ہیں. اب سورہ توبہ کی 40ویں آیت ہے. ہمیں پس منظر سے کوئی بحث نہیں ہے، افراد سے کوئی بحث نہیں ہے، شخصیت سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم لفظ صحاب کے اوپر بات کر رہے ہیں صرف. تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ رسول کا جملہ نقل کر رہا ہے. اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اس وقت کہ جب وہ اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا، کیا کہہ رہا تھا؟ کہ لا تحزن، غم نہ کرو، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اب اس پر ذرا سا ہمیں غور کرنا ہے، شخصیت پر نہیں جانا ہے، ہمیں صرف لفظ صحابی کو دیکھنا. تو صورت کیا ہے کہ کہنے والا رسول ہے، بات کس سے کر رہا ہے؟ اپنے صاحب سے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ کہ غم نہ کر. اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو کیفیت رسول کی ہے وہ اس کی نہیں ہے. یعنی اگر رسول خود غم کر رہے ہوتے تو اس سے نہیں کہہ سکتے تھے کہ غم نہ کر. تو کیفیت میں فرق ہے، وہ غم کر رہا ہے، رسول غم نہیں کر رہے ہیں. تو اچھا، اب اس کے بعد صورت یہ ہے کہ سامنے ہے مشرکین کا لشکر، وہ قتل کرنے آئے تھے، غار کے منہ تک پہنچ گئے. اب کوئی ایسی یقین دہانی ہمارے پاس نہیں ہے کہ جب غار کے منہ تک آ گئے ہیں تو پہنچ بھی جائیں گے، قتل بھی کر دیں گے. یہ صرف اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اللہ کوئی خاص مدد کرے ہماری تو ہم بچ جائیں گے، ورنہ تو مار دیں گے. اچھا، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کیوں مدد کرے گا؟ اللہ اس صورت میں مدد کرے گا کہ یا تو اللہ کو رسول سے کوئی خاص تعلق، خاص نسبت ہو، اور یا پھر کیا خبر کہ اللہ ان کے ساتھ ہو. بھئی ایک شک یہ بھی تو کیا جا سکتا ہے، اگر اللہ ان کے ساتھ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اب اگر ایسا شک کسی کے ذہن میں پیدا ہو تو پھر عربی کا ایک لفظ ہے انا، بے شک. انا اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی ایسے شخص سے بات کی جا رہی ہو جسے کسی چیز میں شک ہو. تو اس شک کو دور کرنے کے لیے متکلم جو ہے وہ انا کا لفظ استعمال کرتا ہے. اب اگر کسی کو یقین ہو کہ اللہ جو ہے وہ رسول کے ہی ساتھ ہوگا تو اس سے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو شک ہو کہ رسول کے ساتھ ہے کہ ان کے ساتھ ہے، اس سے کہنا پڑے گا کہ نہیں، شک نہیں کرو، ہمارے ہی ساتھ ہے، ان کے ساتھ نہیں ہے. جب ایک جنگ میں کفار قریش عزا کا مجسمہ اٹھا کے لے آئے تھے تو وہ نعرہ لگا رہے تھے کہ ہمارے ساتھ عزا ہے، تمہارے ساتھ نہیں ہے. تو مسلمان پریشان ہو گئے تھے کہ عزا تو ان کے ساتھ ہے. نہیں ٹھیک، عزا تو ان کے ساتھ ہے. تو پھر ان کو سمجھایا گیا تھا اور امیر المومنین نے نعرہ لگایا تھا کہ نہیں، یہ نعرہ لگاؤ کہ صاحبان ایمان کے لیے اللہ کافی ہے. تو اب اس وقت کیونکہ ایک عرصہ گزر گیا تھا
عزا کی پرستش کرتے کرتے اب کلمہ پڑھ کے مسلمان تو ہو گئے تھے، لیکن بہرحال ذہن میں ایک خفقان آتا تھا. تو اس وقت رسول اس بات کی یقین دہانی کر رہے ہیں ساتھی کو کہ اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے، ہمارے ساتھ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس شخص سے یہ کہا جا رہا ہے اس کے خیالات، اس کے احساسات الگ ہیں اور رسول کے الگ ہیں، اس کے باوجود وہ رسول کا صاحب ہے. تو صاحب ہونے کے لیے جیسے ہم بات کہہ رہے تھے کہ ایک جیسے خیالات ہونا کوئی ضروری نہیں. اب وہ جو بھی ہو، ہم آج کل کے بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ جس شخص نے رسول اللہ کو راستہ بتایا تھا وہ تھا ان کے ساتھ. اچھا، تو بہرحال ایک مرتبہ یہ بات پھر ثابت ہو گئی کہ کیفیت قلبی میں مماثلت ضروری نہیں ہے صحابی ہونے کے لیے. صحابہ کی کیفیت قلبی کچھ بھی ہو، صحابی ہونے میں فرق نہیں پڑے گا. اچھا، اب یہ مثالیں تو ہم نے آپ کو دے دیں، لیکن جب قرآن سے سمجھنا ہے تو پھر ہمیں بہت زیادہ مطمئن کرنا ضروری ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہمارے عالم اسلام میں مسلمان علماء جو ہیں وہ صحابی رسول کی تعریف کیا کرتے ہیں؟ وہ صحابی رسول کی یہ تعریف کرتے ہیں کہ جس شخص نے حالت ایمان میں رسول کو ایک مرتبہ قریب سے یا دور سے دیکھ لیا وہ ہو گیا صحابی. ٹھیک ہے، اب دیکھیے یہاں پر کچھ چیزیں ہیں غور کرنے کی. قریب سے دیکھا یا دور سے دیکھا، حالت ایمان میں دیکھا، یعنی ایک طرف شرط ہے دیکھنے کی اور دوسری شرط ہے حالت ایمان کی. اب دیکھیے یہاں پر دو باتیں آ گئیں. رسول کو دیکھنا، رسول کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یا سب رسول کے پیچھے نماز پڑھنا، یا سب سے بڑھ کے رسول کے ساتھ غزوات میں جا کے جنگ کرنا، یہ سب چیزیں سامنے کی ہیں نا، نظر آتی ہیں، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں. لیکن شرط ہے حالت ایمان. حالت ایمان ایک چھپی ہوئی چیز ہے، ایک قلبی کیفیت ہے. یعنی کون رسول کے ساتھ بیٹھا ہے یہ تو نظر آئے گا، کون رسول کے ساتھ جنگ میں گیا یہ تو نظر آئے گا، کس نے رسول کے پیچھے نماز پڑھی یہ تو نظر آئے گا. لیکن قلبی کیفیت کس دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے یہ تو نظر نہیں آئے گا. تو اب ایک ظاہری کیفیت اور ایک قلبی کیفیت دونوں جمع کیسے ہو جائیں گی؟ یعنی ظاہری کیفیت ہمیں نظر آ رہی، ایمان ہمیں کیسے نظر آئے گا؟ تو اس اعتبار سے یہ ایک ایسی گمراہ کن تعریف ہے کہ دو چیزیں اکٹھا ہمیں علم کیسے ہوگا؟ دل کا حال تو ہمیں نہیں معلوم. ایک حالت ظاہری ہے، ایک باطنی ہے. تو اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہم تمام مسلمان اپنے آپ کو دیکھیں تو ہم کون ہیں کہ ہم صرف ظاہری چیز جو ہے اس کو دیکھتے ہیں، ہمیں ظاہر نظر آتا ہے، باطن تک ہماری رسائی نہیں ہوتی. تو اب جو بھی کلمہ اسلام زبان پر جاری کرے، خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دے، ہماری نظر میں صاحب ایمان ہو گیا. اب ہمیں اس کے دل کی حالت تھوڑی معلوم ہے. اب اگر ہماری یہ بات قرآن بھی مان لے تو ظاہر ہے مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن مجبوری یہ ہے کہ ہم نہ کسی کے مومن ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں کیونکہ ہمیں دل کا حال نہیں معلوم، اور نہ کسی کے منافق ہونے کی گواہی دے سکتے ہیں. منافقت بھی ایک قلبی کیفیت ہے، کس کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے ہمیں کیا معلوم. نہ ہم کسی کو منافق کہہ سکتے ہیں، نہ ہم کسی کو مومن کہہ سکتے ہیں، کہ ہمیں کیا معلوم اس کے دل میں ایمان ہے کہ نہیں ہے. تو یہ کون کہے گا؟ یہ تو وہی کہہ سکتا ہے جو دلوں کا بھید جانتا ہو. لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ یہاں پر قرآن کی پالیسی کیا ہے. کیا جس طرح ہم ہر کلمہ پڑھنے والے کو مومن کہنے لگتے ہیں، کیا اللہ بھی کہنے لگتا ہے؟ کیا قرآن بھی کہنے لگتا ہے؟
یہ دیکھنا پڑے گا، کیونکہ ہمیں تو بہرحال پیروی قرآن کی کرنا ہے۔ اب دیکھیے پروردگار عالم نے کہا کہ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون۔ اچھا، اب کیا ہوا کہ کچھ لوگ آئے رسول کے پاس اور انہوں نے آ کے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہمارا فرض کیا ہے، ہم یا ہماری حیثیت کیا ہے، ہم ان کو کیا مانیں گے؟ اللہ، ان کو مومن مانیں گے۔ لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ منافقین ہیں، جھوٹے ہیں۔ اب یہ اللہ ہی کہہ سکتا ہے، کیونکہ ہم تو دل کی حالت سے واقف نہیں ہیں۔ تو اللہ نے کسی کے کلمہ گو ہونے، گواہی دینے کے باوجود کہا کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ کو دل کا حال معلوم، اللہ کو دل کا حال معلوم تھا۔ اچھا، اسی طریقے سے اللہ نے کہا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، کہ کچھ لوگ ایسے ہیں لوگوں میں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور ہم آخرت پر بھی ایمان لائے، لیکن وہ مومن نہیں ہیں، یعنی وہ ایمان نہیں لائے۔ تو اب یہ اللہ کہہ سکتا ہے، ہم تو نہیں کہہ سکتے، ہمیں کیا معلوم کون ایمان لایا کون نہیں لایا۔ اچھا، لیکن ہمارے لیے جو چیز ثابت ہو رہی ہے وہ یہ کہ ایمان کا دعویٰ کرنے والوں میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں جو حقیقت میں ایمان نہ لائے ہوں۔ یہ تو طے ہو گیا نا قرآن سے، کون لایا کون نہیں لایا یہ چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہمیں پتہ چلے کہ کچھ لوگ خواہ وہ شہری ہوں، دیہاتی ہوں، صحرائی ہوں، مہذب ہوں، غیر مہذب ہوں، کوئی بھی ہوں، وہ رسول کے پاس آئیں اور کہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو مومن کہیں گے۔ لیکن اب پروردگار کیا کہہ رہا ہے سورہ حجرات میں؟ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ لوگ آ کے، یہ عرب کے بدو جو ہیں، غیر مہذب افراد، یہ آتے ہیں اور آپ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے۔ تو اے رسول آپ ان سے کہیں کہ تم یہ نہ کہا کرو کہ تم ایمان لائے، تم یہ کہا کرو کہ ہم اسلام لے آئے۔ اور ایمان جو ہے وہ تو تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔ اب یہ ہمیں کیا معلوم دل میں داخل ہوا نہیں ہوا، لیکن اللہ ان کے مسلمان ہونے کو مان رہا ہے کہ تم مسلمان ہو لیکن مومن نہیں ہو، ایمان تو داخل ہی نہیں ہوا۔ اب مسلمان کہتا ہے کہ صاحب صحابی وہ ہے جو حالت ایمان میں رسول کو دیکھے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب صاحبان ایمان جو ہیں اس میں ایسے بھی ہیں کہ جو صاحب ایمان نہیں ہیں بلکہ صرف مسلمان ہیں۔ اب اس کو آپ کیا کہیں گے؟ صحابی کہیں گے یا کچھ اور کہیں گے؟ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے۔ کیا کہیں گے؟ ہاں، کیا اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان تو ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور مسلمان کہہ رہا ہے جو ایمان کی حالت میں رسول کو دیکھے وہ صحابی ہے، تو بھی یہ صحابی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تاریخ سے ڈیفینیشن ویسے بھی فیل ہوتی ہے کہ جب غلط ایسا کرنے والا واقعہ آتا ہے ویسے ڈیفینیشن فیل ہو جاتی ہے بالکل۔ تو اب کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ کتنے لوگ تھے وہ کہ جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہا کہ ان کے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے، یہ صرف مسلمان ہیں، تو اب ان کو صحابی کہیں گے کہ نہیں کہیں گے؟ ایمان کی حالت میں تو انہوں نے رسول کو نہیں دیکھا، انہوں نے اسلام کی حالت میں دیکھا ہے۔ اور اگر ہم کہیں کہ نہیں بھائی ایمان کی حالت میں دیکھنا چاہیے تو وہ سب صحابیت سے نکل گئے۔ کون کون نکلا ہمیں معلوم نہیں۔ تو اب قرآن کسی کو مومن کہہ رہا ہے، کسی کو مسلم کہہ رہا ہے، کسی کو منافق کہہ رہا ہے۔ سب قلبی کیفیتیں ہیں، کسی کے سر پر سینگ ہیں، نہ منافق کے سر پر سینگ ہیں، نہ مومن کے سر پر سینگ ہیں، نہ مسلم کے سر پر سینگ ہیں۔ ہم کس کو منافق کہیں، کس کو مومن کہیں، کس کو مسلم کہیں؟ اب جب تک یہ ثابت نہ ہو کہ یہ مومن ہے، اس کا صحابی ہونا ثابت ہی نہیں ہوگا مسلمان کی تعریف سے، وہ صحابی ہی نہیں ہوگا پھر وہ صاحب حالت ایمان میں تو اس نے نہیں دیکھا نا۔ تو اب یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ بھائی عالم اسلام میں یا تو کوئی فہرست ہوتی کہ بھائی یہ افراد جو ہیں یہ مومن ہیں، یہ مسلم ہیں،
یہ منافق ہیں. اور اگر عالم اسلام کے پاس ایسی کوئی فہرست نہیں ہے تو کسی کو بھی صحابی نہیں مان سکتے. کسی کا بھی صحابی ہونا جو ہے وہ مشکوک ہو جائے گا. اچھا، اگر صحابی ہی کے زمرے میں ہیں، سوچ لو کہ جو مسلمان ہیں وہ بھی صحابی کے زمرے میں لے لو ان کو، تو صورت یہ ہوگی کہ بھائی ہمارے پاس پھر کوئی ایک لفظ اور ہونا چاہیے کہ جو ایمان کی حالت میں دیکھے وہ صحابی، اور جو اسلام کی حالت میں دیکھے اس کے لیے بھی کوئی نام ہونا چاہیے کہ وہ کون ہے. اچھا، اب دیکھیے ہم بھی یہی کہیں گے، عالم اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ بھائی سب سے اچھے صحابی تو وہ ہیں جو رسول کے ساتھ غزوات میں جا کے جنگ کریں. اس سے بہتر کون ہوگا؟ جو رسول کے ساتھ جا کے جنگ کرے گا. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جو لوگ رسول کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے وہ صحابیت کے زمرے میں آتے ہیں کہ نہیں؟ دوسرے ڈس ہو گئے تو وہ بھی انہوں نے بھی کیا بہت زیادہ سن کے کہنے کے باوجود. اچھا، اب آ جائیں غزوہ خندق میں آ جائیں. اچھا، غزوہ خندق اس زمانے میں ہوا ہے جب فتح مکہ نہیں ہوئی. 8 ہجری میں نا، وہ 9 میں ہوا. اچھا، اور وہی لوگ جو فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے تھے وہی تو مقابلے پر کھڑے ہیں. تو اب تاریخ کیا کہتی ہے کہ جب مشرکین مکہ بار بار ناکام ہو گئے، بدر میں بھی احد میں بھی، تو انہوں نے سوچا کہ بھائی سب مل کے مقابلہ کریں. لہٰذا عرب میں جتنے بھی قومیں آباد تھیں سب سے کہا کہ بھائی تمہارے ہمارے اختلافات اپنی جگہ، اس وقت عالم اسلام کو اور پیغمبر اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے، لہٰذا اس میں ہم لوگ سب ساتھ ہو جائیں. تو وہ بہت لشکر جمع ہو گئے اور سب مل کے جب آنے لگے تو رسول اللہ نے جناب سلمان فارسی سے مشورہ لیا. انہوں نے کہا کہ بھائی چاروں طرف خندق کھود دیں تاکہ دشمن ایک ہی طرف سے حملہ کرے یا نہ کر سکے، ہم خندق کے اندر آ جائیں. تو وہ بات طے ہو گئی. لہٰذا تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جتنے مسلمان غزوہ خندق میں رسول اللہ کے ساتھ شریک ہوئے وہ سب ایک حلقہ خندق کے اندر موجود تھے. وہ سب کون ہوئے؟ مسلمانوں کی تعریف کی روح سے صحابہ کرام ہوئے. اب قرآن ان کے بارے میں کیا کہتا ہے یہ دیکھنا پڑے گا ہم. تو اب صورت کیا ہے کہ ایک سپہ سالار کفار کا عمرو بن عبد ود یا عبد ود وہ خندق پار کر کے آ گیا اور آ کے وہ رسول اللہ کے خیمے پر نیزے مار رہا ہے اور مسلمانوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ جس کو جنت میں جانا ہے میرے پاس آ جائے، میں پہنچا دیتا ہوں. اور اس کے مقابلے پر کوئی جا نہیں رہا ہے. یہ ہے ایک عام تاریخ. ہم آ جائیں قرآن کے اوپر. تاریخ میں تو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تاریخ کو چھوڑیں. ہم نے تو جتنی مشہور تاریخ ہے اور عام مسلمانوں کی لکھی بھی وہ بیان کر دی. اب ہم آتے ہیں قرآن کے اوپر. تو قرآن کیا کہتا ہے کہ وَإِذْ جَاءَكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونًا. تو وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ لَظُنُونًا. تو اب کیا ہوا کہ جس وقت بلندی سے بھی لشکر آیا، پستی سے بھی آیا، تو تم لوگوں کا حال کیا ہوا کہ تمہاری آنکھیں ٹیڑھی ہو گئیں اور تمہارے دل نرخروں میں آ گئے. اب آنکھیں ٹیڑھی ہونا تو ہم بھی دیکھ سکتے تھے، دل کے نرخرے میں آئے نہیں آئے گی تو بھائی اللہ ہی بیان کر سکتا ہے. اچھا، اب اس کے بعد پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ اب تم لوگوں نے اللہ کی طرف سے بدگمانیاں کرنا شروع کی. اب یہ بدگمانی بھی قلبی کیفیت ہے، ہمیں نہیں معلوم کس کو ہوئی بدگمانی، لیکن انہی میں سے کسی کو ہوئی. کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے.
تو اب کہا کہ ہنالک مبتلی المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا، تو اس وقت اللہ نے مومنوں کو آزمائش میں ڈالا، بڑی سخت آزمائش میں، کہ ان کو ہلا ڈالا۔ اب جن کو آزمائش میں ڈالا، جن کو ہلا ڈالا، وہ مختلف قسم کے لوگ تھے، سب ایک جیسے نہیں تھے۔ اب ان کو الگ الگ کر کے اللہ نے بیان کیا۔ اب دیکھیں آزمائش کا جہاں تک تعلق ہے، یہ اس سے پہلے سورہ عنکبوت میں پروردگار عالم کہہ چکا ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ یہ ہمارے پاس مسئلہ یہ ہوا ہے کہ آگے پیچھے آ گیا، خیر۔ تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے، تو وہ کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ ان کی آزمائش لازماً ہوگی۔ اب جو آزمائش میں پورا اترے گا اس کو تو اللہ مومن مانے گا، اور جو آزمائش میں پورا نہ اترے اس کو اللہ مومن نہیں مانے گا۔ اب جس کو اللہ مومن نہ مانے اس کو ہم مان سکتے ہیں؟ اچھا، اس کے بعد والی آیت میں مزید وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ ہم نے جو پہلے قومیں گزری ہیں ان کو بھی آزمائش میں ڈالا تھا، اور یہ ثابت کر دیا تھا کہ دعویٰ ایمان میں کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ تو یہاں بھی ہم ثابت کر دیں گے۔ اچھا، اب سورہ حجرات کی 15ویں آیت میں جو پہلے ہم نے پڑھی تھی کہ قالت العرب آمنا، وہ 14ویں تھی، اس کے بعد 15ویں، اس میں اللہ نے مومنوں کو تمام اصحاب میں سے کچھ لوگوں کو مومن قرار دیا ہے، اور ایک صیغہ کہتے ہیں عربی میں حصر کا، جیسے اس کو انما، یعنی صرف ان کے علاوہ کوئی نہیں، جیسے انما یرید اللہ، اللہ صرف ان کے لیے چاہتا ہے۔ تو انما کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہاں جہاں پر یہ کہا جائے کہ ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ تو وہاں پروردگار عالم نے کیا کہا کہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، مومن کوئی بھی نہیں ہے سوائے ان کے کہ جو اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور اس کے بعد انہیں کبھی شک نہیں ہوا۔ اگر کسی کو شک ہوا ہے، اللہ کہتا ہے ہم اس کو مومن مانتے ہی نہیں۔ اب شک بھی قلبی کیفیت ہے، ہمیں کیسے پتہ کس کو شک ہوا ہے؟ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ طے شدہ بات ہے کہ ایمان لانے کے بعد رسول پر اور اللہ پر ایسے لوگ تھے جنہیں شک ہوتا تھا۔ تو اب جس کو شک ہوا اللہ اس کو مومن ہی نہیں مانتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صحابہ کرام کے درمیان ایسے لوگ تھے جن کو کبھی شک ہوا تھا، تو وہ صحابیت کے دائرے سے اس لیے خارج ہو گئے کہ مومن ہی نہیں رہے، اور جو مومن ہوتا ہے وہی صحابی ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ نے بات کو آگے کیا، وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ، کہ وہ اپنے نفسوں سے اور اپنے مالوں سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ دعویٰ ایمان میں سچے ہیں۔ تو اب اگر کوئی جہاد سے جان چھڑائے تو وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچا ثابت نہیں ہوگا۔ اچھا چلیں اب سورہ احزاب کی طرف واپس چلتے ہیں۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، کہ اب اس وقت کو یاد کرو کہ جب اب پورا خندق کے درمیان لوگ جمع ہیں، اور وہ سب وہی ہیں کہ جو رسول کے ساتھ ہی تھے اور رسول کے ساتھ غزوے میں گئے ہیں۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کہ اس میں منافق بھی تھے اور وہ لوگ بھی تھے کہ جن کے دلوں میں مرض تھا۔ دلوں میں مرض کا کیا مطلب؟ کوئی ہارٹ ڈیزیز نہیں تھی، ان کے انجائنا وغیرہ نہیں تھا، بلکہ صورتحال یہ تھی کہ شک بہت ہوتا تھا۔ شک کو اللہ نے دل کی بیماری کہا ہے، جس کو شک ہوتا ہو وہ ہوتا ہے دل کا بیمار۔ تو کچھ تو منافق تھے جو زبردستی اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہے تھے، حقیقت میں کافر ہی تھے، اور کچھ وہ تھے کہ تھے تو مسلمان لیکن ان کو شک بہت ہوتا تھا، تو ان کو بھی اللہ نے ان کے ساتھ شامل کر لیا۔ کہا کہ منافق اور وہ لوگ کہ جن
کے دلوں میں بیماری تھی وہ کیا کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، کہ جو وعدہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے کیا تھا وہ صرف دھوکہ تھا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کون لوگ کہہ رہے ہیں؟ کہ جو غزوہ خندق میں ساتھ گئے۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامُ لَكُمْ، اور ایک گروہ ان میں ایسا تھا کہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ اے مدینے کے رہنے والوں، اب تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ فَارْجِعُوا، چلو پلٹ چلو۔ رسول میدان میں مشورہ کیا دے رہے ہیں؟ چلو واپس چلو۔ اب یہ کون ہے؟ یہ بھی ایک گروہ ہے انہی لوگوں میں جو خندق کے درمیان ہے۔ ایک گروہ وہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ اور رسول نے دھوکہ دیا، ایک گروہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بھاگ چلو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ أَن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا۔ اور ایک اور گروہ تھا اس میں، وہ کون تھا؟ وہ یہ کہہ رہے تھے، وہ رسول سے اجازت مانگ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ، کیا اور محفوظ أَن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا، کچھ نہیں بھائی، یہ بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ قرآن کیسے سوال؟ یہ تو بھاگنے کے چکر میں ہیں۔ تو اب یہ ہم تو نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں کہ اس کی نیت کیا ہے بھاگنے کا، وہ قرآن ہی کہہ سکتا ہے۔ دلوں کا حال تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ ہی جانتا ہے، وہ کہہ رہی تو بھاگنے کے چکر میں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔ اب یہ سوچیں کہ جو لوگ رسول کی زندگی میں اتنے نازک وقت پر کہ جب رسول دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں رسول سے جھوٹ بولے، وہ رسول کے بعد رسول پر کتنا جھوٹ بولے گا؟ صحیح بات، کیا حال کرے گا؟ اچھا، وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ إِلَّا، یہ ہمارے پاس جگہ جگہ سے چھٹ گیا ہے لکھا ہوا۔ خیر، بہرحال یہ ہے صورت یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی یہ لوگ جو ہیں جب ان سے فتنہ برپا کرنے کو کہا جاتا ہے تو یہ توقف نہیں کرتے، فوراً برپا کر دیتے ہیں۔ ابھی اگر ان سے کہا جائے کہ فتنہ برپا کرو تو یہ فوراً فتنہ برپا کر دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں کہ وہاں پر مومنین زیادہ ہوں گے اور اس قسم کے لوگ کم ہوں گے۔ اگر ایسا ہو اور مومنوں کی تعداد غالب ہو تو کیا فتنہ پرور فتنہ برپا کر سکتا ہے؟ مومن کرنے نہیں دیں گے، لیکن ان کو موقع ملے گا، ان سے کہا جائے تو فوراً کر دیں گے۔ کون کہے گا؟ کوئی کہے گا ان سے کہ فتنہ برپا، فوراً کر دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ کہ مومنین کی تعداد جو ہے ان کے مقابلے میں کم ہے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَهْدُ اللَّهِ مِنْ قَبْلَ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ اچھا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن سے پہلے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ آئندہ نہیں بھاگیں گے، کسی اور جنگ میں بھی لیا، تو اس کا مطلب پہلے بھی بھاگ چکے تھے فوج میں بھاگ چکے ہیں۔ احد میں اور اللہ ان سے یہ عہد کر چکے تھے کہ اب نہیں بھاگیں گے۔ اب نہیں بھاگے۔ تو اب یہ عہد اللہ نے کیا منافقوں سے لیا ہوگا؟ منافقوں سے تو ایسی توقع نہیں کی جا سکتی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو منافق نہیں ہیں، منافقوں کی تو بات پہلے ہو چکی۔ منافق نہ ہونے کے باوجود یہ عالم کہ پہلے بھی بھاگے تھے، پھر عہد کیا تھا کہ اب نہیں بھاگیں گے، اور اب پھر بھاگنے کے چکر میں۔ اب یہ آیتیں اس کے آگے بھی ہیں جہاں ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ پھر سورہ احزاب کی 23ویں آیت میں جا کے کہیں مومنوں کا ذکر ہے، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، وہاں سے ان کا ذکر شروع ہوتا ہے۔ اب اگر مومنوں کی تعداد کثیر ہوتی تو اتنی دیر میں مومنوں کا ذکر نہیں آتا، بلکہ پہلے مومنوں کا ہی ذکر آتا۔ اس کا مطلب یہ ہے
کہ مومنوں کی تعداد جو تھی وہ بہت قلیل تھی، معدود چند تھے، باقی سب جو تھے یہ سارے گروہ تھے، 6-7 گروہ بیان ہوئے، اس کے بعد ایک گروہ مومنوں کا بیان ہوا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ واقعہ ہے جنگ خندق کا، ابھی جو مد مقابل تھے لڑنے آئے ہیں، کل جب وہ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو مومنوں کا تناسب بڑھے گا یا اس قسم کے لوگوں کا بڑھے گا؟ تو ایسی صورت میں اصلی صحابہ جو ہیں وہ تو انگلیوں پر ہی گنے جا سکیں گے جو صاحب ایمان ہیں۔ اچھا، اب ہم دلیل کے طور پر ایک آیت اور پڑھ لیں، سورہ جمعہ کی جو آخری آیت ہے، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا نَفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، کہ ان کی تو حالت یہ ہے کہ جب یہ کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں یا کوئی تجارت دیکھتے ہیں تو تم کو کھڑا چھوڑ کے سب نکل کے بھاگ جاتے ہیں۔ اگر ہزاروں لاکھوں مسلمانوں میں، کیونکہ رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب خطبہ دیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ 1.25 لاکھ سے لے کے 1.25 لاکھ تک افراد تھے جو وہاں موجود تھے، جو نہیں گئے تھے وہ تو اس کے علاوہ تھے۔ اب اگر ہم مان لیں کہ مدینے میں جب رسول اللہ روز نمازیں پڑھاتے تھے تو ہو سکتا ہے کہ مدینے سے باہر والے نہیں آتے ہوں گے، لیکن جمعے کے دن تو آئیں گے نا۔ تو جمعے کے دن جب رسول نماز جمعہ پڑھا رہے ہیں، اگر 10,000 20,000 50,000 کا مجمع ہے اور اس میں سے 10-12 نکل کے بھاگ جائیں تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی کہے گا کہ رسول کو اکیلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ کب کہا جائے گا؟ کہ جب چند رہ جائیں اور باقی سب بھاگ جائیں، مجمع بھاگ جائے تب کہا جائے گا۔ 2-4 چلے جائیں 50,000 میں سے تو کیا فرق پڑنا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ منافق تو گنتی کے چند تھے، ان کو سوچنا چاہیے کہ بھائی اگر چند بھاگ گئے تو فرق کیا پڑا، اور یہ کیوں کہا گیا کہ رسول تنہا کھڑا رہ گیا؟ ترکو کا قائمہ، تم کو کھڑا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو کھڑا چھوڑ کے چلا جانا تو جب ہی ہوگا کہ جب رسول کے ساتھ زیادہ 10-12 آدمی یا ایک بھی نہ رہے، یا زیادہ 10-12-15 رہ جائیں گے، یعنی ہزاروں میں سے 100 رہ جائیں تب بھی یہی کہا جا سکتا ہے، لیکن ہزاروں رہ جائیں 5-10 چلے جائیں تو کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اب رسول کے ساتھ جمعے کی نماز میں جو لوگ ہوتے تھے وہ اس طرح چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اب ان کو کوئی صحابی کے زمرے میں گن سکتا ہے جو چھوڑ کے رسول کو چلا جائے؟ آج صورتحال یہ ہے کہ کسی کی مسجد کیا پیش امام جمعے کی نماز پڑھا رہا ہو تو نمازی جو محلے کے ہیں وہ اس کو چھوڑ کے مسجد سے نہیں نکلتے، اب چجائے کہ رسول نماز پڑھا رہے ہیں۔ اب ایسی صورت میں یہ کہنا کہ حالت ایمان میں رسول کو دیکھ رہے ہیں تو یہ تو پھر ثابت ہی نہیں ہو پائے گا۔ تو اب یہ بات طے ہو گئی۔ اچھا، اب ایک بات ہم اور آپ کو بتائیں کہ رسول اللہ جب ہجرت کر کے مدینے آئے تھے تو پہلی نماز جمعہ آپ نے مسجد قباء میں پڑھائی تھی مدینے پہنچنے سے پہلے، اور مدینے آنے کے بعد جو 10 سال آپ نے قیام کیا، ظاہر ہے کہ ہر جمعے کو نماز پڑھاتے تھے۔ اور جمعے کی نماز کی عالم اسلام میں یہ اہمیت ہے کہ 2 رکعت نماز ظہر کی 4 رکعت کے مقابلے میں آ جاتی ہے، 2 رکعت نماز اور 2 رکعت خطبے۔ تو خطبے میں جمعے کے جو خطیب ہوتا ہے وہ جتنی اہم باتیں ہوتی ہیں وہ کرتا ہے، کیونکہ بڑا مجمع سامنے بیٹھا ہے اور 2 رکعت نماز چھوڑ کے خطبہ سن رہا ہے، وہ خطبے نماز میں شامل ہیں، وہ خطبے جو ہیں وہ نماز کا حصہ ہوتے ہیں۔ آج ہم اگر بیٹھ کے ٹھنڈے دل سے غور کریں کہ رسول نے 10 سال میں ایک مہینے میں 4 جمعے آتے ہیں، تو 10 سال میں 40 جمعے آئے ہوں گے نا، تو رسول نے 40 مرتبہ جمعے کے خطبے دیے ہوں گے۔ آج عالم اسلام میں رسول کے خطبے کہاں ہیں جمعے کے؟ کہیں نہیں ملتے۔ صحیح بات، مشکل سے ایک خطبہ ہے
مسجد قباء کا، اور مشکل سے بہت ڈھونڈو تو شاید 4-5 خطبے اور نکل آئیں. تو وہ 40 خطبے کس نے ضائع کیے؟ جو کہ نماز کا حصہ تھے رسول کی. اور خطبے میں خدا جانے کیا کیا رسول نے بیان کیا ہوگا، جو معلّے میں کتاب و حکمت ہے. بنو امیہ نے ضائع کیا تھا. اب بنو امیہ کا دور تو بہت بعد میں آیا. نہیں یعنی زیادہ تر انہوں نے نقصان پہنچایا ہے اہل بیت. رسول اللہ کے فوراً بعد سے ہی حدیثوں پر پابندی ہو گئی تھی، 100 سال تک پابندی. فوراً پابندی ہو گئی تھی. تھوڑے لگے میری حدیث نہیں لکھی. اچھا، اب آئیں ہم سرنامہ کلام کی آیت پر. اور سرنامہ کلام کی جو آیت ہے وہ ہم نے کیا پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے صاحبان ایمان، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور صادقین کی معیت اختیار کرو. دیکھیں معیت بھی عربی کا لفظ ہے، ساتھ دینا، ساتھ ہو جانا. اور صاحب ہونا بھی عربی کا لفظ ہے، یعنی ظاہری طور پر قریب ہونا، ظاہری طور پر کسی لحاظ سے ان کے ساتھ میں شامل ہو جانا. اچھا، اب یہاں پر یہ نہیں کہا کہ صادقین کی صحبت اختیار کرو، کہا صادقین کی معیت اختیار کرو. اب ہم اس وقت اس چکر میں نہیں پڑتے کہ جمع کا صیغہ ہے صادقین، کتنے صادقین ہیں، کون کون صادقین ہیں، اس کو چھوڑیں. اتنا تو سب مانیں گے کہ صادقین میں رسول اللہ شامل ہیں کہ نہیں. تو پہلے صادق تو رسول اللہ ہیں، تو اس کا مطلب مومنوں کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ رسول اللہ کی معیت کا حکم دیا جا رہا ہے. اب وہ لوگ کہ جو رسول کی صحبت میں تھے، اگر وہ معیت میں بھی ہوتے تو اس حکم سے مستثنیٰ ہو جاتے. اگر صحبت اور معیت ایک ہی چیز ہوتی تو جو صحبت میں تھے وہ معیت میں تو تھے ہی. تو ایسا نہیں ہے، صحبت میں ہونا اور چیز ہے اور معیت میں ہونا اور چیز ہے. اللہ نے صحبت کا حکم نہیں دیا کہ سچوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کہا سچوں کی معیت اختیار کرو. اب معیت کیا ہوتی ہے؟ صحابیت کے بارے میں ہم نے بات کی کہ صحابیت جو ہے اس میں ہم خیال ہونا، ہم مذہب ہونا، جذبات کا ایک ہونا، خیالات کا ایک ہونا، ارادوں کا ایک ہونا ضروری نہیں ہے. لیکن معیت یہ ہے کہ انسان دل و جان سے کسی کے ساتھ ہو، دامے درہمے سخنے قدمے، مودت بھی کرتا ہو، نصرت کے لیے بھی آمادہ ہو، اس کی معرفت بھی چاہتا ہو، اس کی اطاعت بھی چاہتا ہو، وہ ہے معیت. تو مسلمانوں کو ساتھ بیٹھنے کا حکم نہیں دیا گیا ہے، مسلمانوں کو معیت کا حکم دیا گیا ہے. اب اگر جو ساتھ بیٹھ رہے تھے سب معیت میں بھی ہوتے تو وہ اس آیت سے مستثنیٰ ہو جاتے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے ہاں عام طور پر کسی اپنے سیاسی لیڈر سے بہت زیادہ اس کے معتقد ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. اب ساتھ کہاں ہوتے ہیں؟ وہ تو پتہ نہیں کہاں ہوتا ہے ہم کہاں ہوتے ہیں. لیکن ساتھ ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ ہم تمہارے موقف میں تمہارے ساتھ ہیں. تو یہ معیت جو ہے یہ موقف میں ساتھ ہونا ہے. تو اللہ نے صادقین کے پاس بیٹھنے کا حکم نہیں دیا ہے، وہ ثواب ہے، وہ فضیلت ہے، اس کے انکار نہیں ہے. لیکن جو حکم ہے وہ ان کے موقف میں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کے ساتھ دل و جان سے ہر چیز میں ان کے اقدامات میں آمادگی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں یہ اس کی معیت میں ہے. تو اب اللہ نے کہا کہ سچوں کی معیت اختیار کرو. اب ہوتا یہ ہے کہ معیت بھی قلبی کیفیت ہے. ہم دل سے آپ کے ساتھ ہیں یا ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں؟ آپ سے بغض ہے، آپ سے حسد ہے، آپ سے عداوت ہے، بیٹھے ہیں آپ سے ہنس کے بات نہیں کر رہے ہیں، مصلحت ہے. لیکن معیت پھر وہی دل کی بات. اب دل کی بات کس کے جو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں ان میں کون سے ایسے ہیں کہ جو دل سے بھی قریب ہیں، دل سے رسول کے ساتھ ہیں، یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے. تو اب اللہ کی ذمہ داری ہو گئی کہ معیت ہے قلبی کیفیت اور صحابیت ہے ظاہری کیفیت.
صاحب تو ساتھ بیٹھا ہوا سامنے نظر آ رہا ہے نا کہ رسول کے ساتھ ہے، دل سے رسول کے ساتھ ہے کہ نہیں ہے یہ اللہ جانتا ہے۔ تو اب اللہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ کچھ ظاہری علامات بتائے کہ جس میں یہ ظاہری علامات پائی جائیں سمجھ لو کہ یہ دل سے رسول کے ساتھ ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب پروردگار عالم نے کیا کیا کہ اس کی ذمہ داری تھی لہذا اس نے بتایا۔ کہ بھائی کس کو ہم میت میں سمجھیں اور کس کو یہ سمجھیں کہ یہ ساتھ بیٹھنے والا ہے، میت رسول اس نے اختیار نہیں کی ہے، تو کوئی ظاہری علامت ہو۔ اب یہ ہے سورہ فتح کی 29ویں آیت ہے، محمد رسول اللہ والذین معہ، محمد اللہ کے رسول ہیں اور جو اس کی معیت میں ہیں، جو اس کے ساتھ بیٹھے ہیں یہ نہیں، جو اس کی معیت میں ہیں ان کی ہم تمہیں ظاہری علامات بتا رہے ہیں۔ ان ظاہری علامات سے اندازہ لگانا کہ یہ دل سے رسول کے ساتھ ہیں کہ نہیں۔ اب وہاں پر ہم اب جیسے اور آیتیں چھٹ گئی تھیں، یہ بھی بیچ سے چھٹ گئی، ہم ترجمہ بیان کے دیتے ہیں کہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوگ یہ کفار پر سخت ہیں، یعنی کفار سے ڈرتے ورتے نہیں ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں، ایک دوسرے سے مال غنیمت کے اوپر نہیں جھگڑتے، ان کو تم دیکھو گے کہ یہ سجدے کرنے والے ہیں، ان کے ماتھوں پر سجدوں کے نشان ہیں۔ تو کیا کیا کہ اللہ نے ظاہری علامات بتائیں، دل میں میت ہے کہ نہیں نہیں جائے گا، ماتھے پر سجدے کا نشان نظر آ جائے گا، مومنوں پر رحم دلی نظر آ جائے گی، کافروں پر سختی نظر آ جائے گی۔ لیکن اگر کوئی کافروں پر سخت نہیں ہے، یہ علامتی نشانیاں بتاتی ہیں، ظاہری نشانیاں بتائیں گے جو ہیں وہ ان کو سمجھ لینا کہ یہ رسول کے ساتھ ہیں، جن میں یہ نشانیاں نہیں ہیں وہ نہیں ہوں گے، جن کے سجدوں کے نشان ہیں اور جو دل ہیں مومنین۔ اب اللہ نے خاص طور پر، اب ہم اس وقت اتنی وقت نہیں ہے وہاں تک پہنچنے کا، کہ کہا ہے مسلمانوں کو روکا ہے کہ دیکھو یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، کہا ہے نا۔ تو اگر کوئی یہودیوں عیسائیوں کو دوست بناتا ہوگا جب تو کہا ہوگا نا، تو جو یہودیوں عیسائیوں کو دوست بناتے ہوں گے کفار پر شدید ہوں گے، وہ کفار سے ملنا چاہتے ہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں، تو وہ میت میں تو نہیں ہوئے، صحبت میں ہوں گے، میت میں نہیں ہوئے، میت میں ہو جو کفار پر شدید ہوں گے۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ظاہری علامات آ گئیں، پتہ چل گیا کہ کون میت میں ہے کون میت میں نہیں ہے، سب کے سب میت میں نہیں ہے چاہے صحبت میں ہوں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ایک چیز یہ ہے کہ اگر ہم یہ کہیں کہ صاحب وہ میت جو ہے وہ جب ہی ہوگی جب رسول کے ساتھ بیٹھیں، تو اس کا بھی جواب قرآن کو دینا پڑے گا۔ اب آپ آ جائیں سورہ مائدہ کی 54ویں آیت کے اوپر، یہ آیا ولایت سے پہلے والی آیت ہے، یہ تو خیر لکھی بھی، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یاتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، 54 اے صاحبان ایمان تم میں سے کوئی بھی مرتد ہو جائے بھاگ جائے، جو اپنے دین سے مرتد ہو جائے نکل جائے۔ کس سے کہا جا رہا ہے؟ جب آیت نازل ہوئی جو لوگ عہد رسالت میں تھے صاحبان ایمان کہلاتے تھے، ان سے کہا کہ تم لوگ مرتد ہوتے ہو جاؤ، اللہ کو پرواہ نہیں، تم لوگ مرتد ہو جاؤ۔ اللہ کیا کرے گا؟ اللہ ایک قوم مستقبل میں لے آئے گا، تو اب وہ جو مستقبل میں قوم آئے گی وہ صحابی تو نہیں ہوگی، وہ صحابی نہیں ہوں گے، وہ تو بعد میں آئیں گے نا۔ اور ان کو کہا کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، اللہ ان سے محبت کرے گا۔ تو اب یہ ضروری نہیں ہے کہ صحابی ہو تبھی اللہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے، صحابی نہیں ہے تب بھی اللہ ان سے محبت کر رہا ہے، وہ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ اور وہ جو میت والی تعریفیں ہیں کہ مومنوں پر رحم دل ہیں، کافروں پر شدید ہیں، وہ ان میں بھی پائی جا رہی ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین وعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم۔ تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو مومنوں پر رحم دل ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو کافروں پر شدید ہیں، یہ ان کو لوگ ملامت کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کو برا بھلا کہیں گے، لیکن وہ اس سے ڈریں گے نہیں، اور یہ تو اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے دے دے۔ تو یہ کون لوگ ہیں جو صحابہ کے بعد آئے؟ صحابہ کے بعد آنے والے، اللہ کے محبت کرنے والے، اللہ سے ان سے محبت کرتا ہے، مومنوں پر رحم دل ہیں، کافروں پر شدید ہیں۔ وہ جو میت کی باتیں ہیں اس میں صحابی ہونا ضروری نہیں ہے، صحابی نہیں ہے تو بھی ہو سکتا ہے، میت میں پھر بھی ہو سکتا ہے، پھر بھی ہو سکتا ہے۔ میت میں پھر بھی نہیں، میت میں ہی ہیں وہ سب لوگ، ہاں۔ اور صحابت میں جو ہے وہ دونوں ہیں، جیسے بھی چاہے ہوں آ جائیں، چاہے اسلام پر ہو چاہے دل میں کچھ بھی ہو، سر یہی بات ہے۔ ہاں بالکل، کہ اب آیت تو عہد رسالت میں نازل ہوئی تھی، اور جو بعد والے ہیں ان کے بارے میں کہا جائے، اور یہی سورہ فتح میں کہا کہ بھئی یہ ساری باتیں جن میں ہیں وہ میت میں ہیں، جن میں نہیں ہیں وہ صحابیت میں ہوں گے، میت میں نہیں ہیں۔ اب دیکھیں یہاں تک پہنچنے کے بعد ہمیں ضروری ہو گیا کہ ہماری قوم جو ہے نا، میسج دے رہے ہیں سر آپ؟ ہاں، کیونکہ ہم میسج دے رہے ہیں، جس گمراہی کی طرف دعوت دے رہی ہے اس سے بھی خبردار کرنا ضروری ہے۔ یاد رکھیں کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے، اور اللہ ہی اس دین کا موجد بھی ہے، اور اللہ ہی یہ حق رکھتا ہے کہ دین اسلام کو ایجاد کرے، دین کی شریعت کو ایجاد کرے۔ اللہ شارع ہے، اللہ کے علاوہ کوئی شارع نہیں ہے، شارع صرف اللہ ہے، صرف اللہ کو حق ہے کہ وہ دین کے احکامات جاری کرے، کسی کو حق نہیں ہے کہ اس میں کمی کرے یا اضافہ کرے۔ تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی اللہ کے علاوہ دین میں، شریعت میں کمی یا اضافہ کرتا ہے تو وہ توحید تشریع کا مشرک ہے، اور کبھی ہمیں اس کا اتباع نہیں کرنا چاہیے، نہ اس کا ساتھ دینا چاہیے۔ یعنی دین سے خارج ہے، دین سے خارج، مشرک ہو گیا نا، اللہ کی شریعت میں اپنی طرف سے آگے پیچھے کر رہا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ تو اللہ کے مقام تشریع کو چیلنج کر رہا ہے نا۔ ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں دین اور شریعت کی تبلیغات کو مکمل کر دیا تھا، کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ اب جب آپ نے مکمل کر دیا تو اللہ نے دین کی تکمیل کی سند دے دی کہ دین کامل ہو گیا۔ اچھا، اب دین ہو گیا کامل، اب جب دین کامل ہو گیا تو اب کوئی نئی چیز دین میں نہیں آ سکتی، ٹھیک ہے۔ اب دین اتنا کامل ہے کہ دین نے ہر جرم کی سزا بتا دی، چوری کی سزا یہ ہے، اس چیز کی سزا یہ ہے، اس جرم کی سزا یہ ہے، اس جرم کی سزا یہ ہے۔ حد یہ کہ آنکھ پھوڑو تو اس کی سزا یہ، دانت توڑو تو اس کی سزا یہ، اور اس کے بعد جو قرآن میں سزائیں اور حدیں بیان کی گئی ہیں اس کے آگے بڑھ کے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت سی حدود بتا دیں۔ حد یہ کہ بھائی حج کی حالت میں احرام میں اگر تم نے شکار کیا ہے تو اس کا یہ تمہیں کفارہ دینا پڑے گا، اگر تم نے روزہ بغیر عذر شرعی کے توڑا ہے تو اس کا تمہیں یہ کفارہ دینا پڑے گا، اگر تم نے فلاں کام کیا ہے تو اس کا یہ کفارہ دینا پڑے گا۔ یعنی حدود بھی بتائیں، کفارے بھی بتائے، عذاب بھی بتائے کہ یہ گناہ کرو گے تو اس کا یہ عذاب ہوگا، یہ کرو گے تو یہ ہوگا۔ اس کامل دین میں کہیں نہ قرآن میں یہ آیت آئی، نہ رسول نے اپنی سنت میں اور اپنی حدیث میں بتایا کہ اگر صحابہ کی توہین کرو گے تو تمہارے اوپر یہ سزا ہوگی۔ کہیں توہین صحابہ کی سزا قرآن میں آئی ہی نہیں، نہ حدیث میں آئی۔ یا تو کوئی ہمیں دکھائے کہ قرآن میں اللہ نے لکھا ہے کہ جس نے توہین صحابہ کی اس کی یہ سزا ہے، یا جس رسول نے کہا ہو۔ تو جو قانون نہ اللہ نے بنایا
نہ رسول نے بنایا. اب کس کو حق ہے کہ وہ قانون بنائے؟ جو یہ قانون بنائے وہ مشرک ہے توحید تشریع کا، اور جو اس کا ساتھ دے وہ اس کے شرک میں شریک، اس کے ساتھ شامل ہے. وہ سب توحید تشریع کے مشرک ہیں. لہٰذا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے سب راضی ہیں، خالی شیعی راضی نہیں ہیں، تو خالی شیعی تو قرآن کو مانتے ہیں، باقی قرآن کو مانتا کون ہے؟ باقی کے لیے تو رسول قیامت میں کہہ دیں گے کہ نا قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے تو قرآن کو چھوڑ دیا تھا. صرف ایک ہی تو فرقہ ہے جو قرآن کو مانتا ہے، تو لہٰذا وہ مخالفت کر رہا ہے. وہ نہیں کہتا کہ جو تم قرآن میں ہمیں کوئی آیت دکھا دو جس میں صحابی کی توہین کی سزا ہو، یا رسول کی کوئی حدیث دکھا دو کہ وہ دین جس میں روزہ توڑنے کا کفارہ ہو، جس میں حالت احرام میں شکار کھیلنے کا کفارہ ہو، اس میں توہین صحابہ کا تو کوئی کفارہ ہے نہ کوئی سزا ہے. تو تم کون ہوتے ہو سزا بنانے والے؟ اچھا، اس کے بعد دیکھیے ایک مسئلہ اور ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ جو کام اللہ اور رسول نے نہیں کیا اور وہ کر رہا ہے، تو قرآن نے اس کا بھی ذکر کیا ہے. اور سورہ حجرات جو ہے اس کا آغاز ہی کہاں سے ہو رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم. اے صاحبان ایمان دیکھو، یاد رکھو کسی معاملے میں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھنا. یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھا جا رہا ہے. اور یاد رکھو اللہ سے ڈرو. یہاں اللہ نے ڈرایا ہے کہ دیکھو ایسا کرو گے تو اللہ سے ڈرو. ڈرو اللہ سے کہ تم یہ کیا کر رہے ہو کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو. جو کام اللہ اور رسول نہیں کیا ہے وہ تم کیسے کر سکتے ہو؟ تمہیں کس نے حق دیا ہے؟ تو اس اعتبار سے یہ جو الزام شیعوں پر لیا جاتا ہے کہ صاحب سب راضی، شیعہ راضی نہیں، تو شیعہ اس لیے راضی نہیں کہ نہ اللہ اور رسول سے آگے بڑھ سکتے ہیں، نہ قرآن کے خلاف کام کر سکتے ہیں، اور نہ ہی تشریع میں اضافہ یا کمی کرنے کے قائل ہیں. باقی سب کو کوئی پرواہ نہیں. باقی تمام فرقے جو ہیں وہ ویسے ہی بہت عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں کہ توحید تشریع میں شرک کر رہے ہیں، توحید حاکمیت میں شرک کر رہے ہیں، جبکہ ہم نہ توحید حاکمیت میں شرک کرتے ہیں نہ توحید تشریع میں شرک کرتے ہیں. لہذا ہمیں اس پر رضامندی نہیں ہے.